دین نے پاک صاف کھانا، طیب کھانا، صاف ستھرا کھانا، صحت مند خوراک کھانا، پھر اس کو سلیکٹ کرنا، پھر اس حوالے سے کو ہمیں ملتے ہیں کہاں؟ سر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگ مرنا بھول گئے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اب آپ اس پہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، کہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میں تو ان لوگوں کو غذائی دہشت گرد کہتا ہوں۔ کوئی خود کش حملہ آور ہے نا، وہ جائے گا، جا کے کوئی دھماکہ کرے گا، کوئی 5-10 لوگ اس کا نشانہ بن جائیں گے۔ یہ تو نسلیں اجاڑ رہے ہیں۔ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے نا، اس کا بجٹ طے ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ آ کے اس کو اعلان کرتا ہے کہ تو نے دنیا میں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ رہنا ہے، اور یہ اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے یہ طرح بجٹ ہے ٹوٹل۔ یہ تجھے ملے گا، حرام کر لیں، حلال کر لیں۔ ایک وقت میں 5-5 ہزار لیٹر دودھ دینے والی بھینسیں پاکستان میں یہاں پہ آ گئی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی بھینسیں ہیں کہ جو بیمار بھی نہیں ہوتی اور جو چارہ بھی نہیں کھاتی۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کا پروگرام دین آسان، میرے ساتھ بڑے پیارے ہمارے دوست اور بڑے محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ دین آسان پروگرام آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام دین کے وہ سب کے سب جو پیغام ہیں قرآن اور حدیث میں، ان کو تو ہم ساتھ ہی ساتھ بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک پہلو پہ بڑی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ لوگوں کا ہمارے پروگرام کی وجہ سے کسی طرح کا نفع ہو جائے، کوئی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے جو گیسٹ ہیں، میرے دل کے بڑے قریب، بڑے ہی مجھے عزیز، میرے بہت پیارے دوست۔ ایک دفعہ ہم دونوں دوستوں نے بیٹھ کے یہ موضوع بھی ڈسکس کیا کہ خالص گھی، خالص شہد، خالص گوشت، اس کی پہچان چھوڑیے، خالص بندے کی پہچان بتائیے۔ وہ بڑا دیکھا گیا، بڑا سراہا گیا۔ تو بٹ صاحب، ہم نے آج جو دعوت دی ہے وہ محسن بھٹی صاحب کو دی ہے۔ محسن بھٹی صاحب سے کون نہیں واقف، ان کا پروگرام ایک چینل پہ وہ بھی دیکھا جاتا ہے، ان کا یوٹیوب بڑا فالو کیا جاتا ہے، اور بڑی دنیا ان کی رائے کو ایک سند کے طور پہ لیتی ہے کہ یہ چیز جس کو محسن بھٹی صاحب نے ڈن کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی میں بتاؤں بٹ صاحب، یہ آپ کو آج آف کیمرہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ اچھے اچھے کھانوں کے سے بھی واقف ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیجیے خاموش پروموٹر، حالانکہ پروموٹر خاموش نہیں ہوتا، لیکن خاموش پروموٹر ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہریسہ کہاں سے اچھا ملے گا، جو میرا آپ کی پسند کی چیزوں میں سے، اور دیسی مرغی کا شوربہ کہاں سے اچھا ملے گا، اور چامپیں کہاں سے ملیں گی، اور اچھی خوراک کہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک قابل حکیم کی طرح اپنے مریضوں کو یہ نسخے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ خوراک یہاں سے جا کے کھا لیں، آپ کو شفا مل جائے گی۔ اچھا، اب بٹ صاحب اس میں نا ایک کانسیپٹ میں آپ سے چاہوں گا ڈسکس کرنا، ایک حدیث کے حوالے سے، جہاں سے بات شروع کر کے تو پھر محسن بھٹی صاحب سے بڑے سوال ہیں پوچھنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مال جو تم نے کمایا اس میں سے تمہارا وہی تھا جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا۔ ہمارے ہاں بڑی دنیا اس بیسک کانسیپٹ سے واقف نہیں، جمع کری جاتی ہے، حالانکہ کھا لیا یہ بڑا اہم ہے، پہن لیا بڑا اہم ہے۔ اچھا، کھا لیا کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے منہ کے اندر جانا ہے، آپ کے جسم کا حصہ بننا ہے، اس نے توانائی بننا ہے۔ دین نے پاک صاف کھانا، طیب کھانا، صاف ستھرا کھانا، صحت مند خوراک کھانا، پھر اس کو سلیکٹ کرنا، پھر اس حوالے سے کو ہمیں ملتے ہیں کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ شاہ صاحب، میں آج یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہم نے جو پروگرام یہ کیا ہے دین آسان کے نام سے، تو اس میں ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کس طرح روز مرہ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ کیسے پیور ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ دین کے نام پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ باتیں کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام جو ہیں، اللہ ان کو ان کی زندگیوں میں برکت دے، وہ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک طرح کا کانسیپٹ یہ بھی بن گیا ہوا ہے کہ دین کا نام جب آئے گا تو پھر شکل بالکل میرے جیسی، یا پگڑی اور داڑھی اور یہ اور وہ، یعنی ہم بغیر داڑھی کے پگڑی کے کسی کو دیندار سمجھتے ہی نہیں ایک طبقہ۔ یہ بھی ہم اس کو اس پروگرام کے ذریعے کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے،
مسئلہ انسان کی وہ زندگی ہے جو وہ گزارتا ہے عوام میں، عملی طور پہ وہ کیا ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے. وہ اب یہ جیسے بھٹی صاحب کو ہم نے جو زحمت دی ہے کہ ہم بلائے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ ایک اسپیشلسٹ ہیں کافی چیزوں کے، تو اس سے چاہتے ہیں ہم کہ لوگوں کو یہ بات بتائیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی حدیث پاک کا مفہوم، جو اس میں وہ آپ سے اسکپ ہو گئی ایک بات بیچ میں کہ جو مال اپنا کون سا ہے. آپ نے فرمایا اپنا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا، اللہ صحیح جی، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، وہ ہے اصل میں اپنا. ٹھیک ہے جی. باقی جو کھا لیا، پی لیا یا پہن لیا وہ تو یہاں ختم ہو گیا. اگلا وہ ہے جیسے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے تو بکرا ایک ذبح کیا تھا. تو بکرا ذبح کیا تو واپس جب آپ تشریف لائے تو پوچھا عائشہ کچھ وہ بکرا جو ذبح جو کیا تھا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کیا ہوا اس کا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک دستی بس بچی ہے آپ کے لیے، باقی تو ہم نے لوگوں کو خیرات کر دیا، لوگوں کو دے دیا، صدقہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، ایک بس دستی بچ گئی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے رکھ لیا. اس پہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جو تم نے خیرات کر دیا اصل میں وہ بچ گیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچا ہے، وہ بچ گیا. کیا ڈیفینیشن ہے پروفٹ لاس کی. بڑی صاحب دیکھیں پوری ڈیفینیشن ہی چینج ہوتی ہے کہ نفع وہ ہے جو دے دیا ہے. واہ بڑھ صاحب، وہ بچ گیا ہے، باقی سارا بچا نہیں، یہ بچا نہیں، وہ بچی. یعنی ایک میں اکثر آپ سے کہتا ہوتا ہوں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اس کے پیچھے سمندر ہوتے ہیں کہ ساری بات کلیئر کر دی کہ تمہارا مال کون سا ہے. ہم جو مال بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، چیزیں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، لوگوں کو ملاوٹ کر کر کے کھلا رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، مسالوں میں ملاوٹ، ہر چیز ملاوٹ. اب آپ اس پہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا ویسے خوبصورت نکتہ جی. آپ نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جو حج نہ کرے وہ نافرمان ہے، جو زکوٰۃ نہ دے وہ نافرمان ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ نافرمان ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو نکال دیا بیچ میں سے. اب اس پہ اب وہ ہمارے پروگرام کی جو بیس ہے اس پہ غور کر لیں. بالکل ٹھیک ہے جی. کہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اتنے بڑے اللہ کے احکامات توڑنے والے کو دین سے نہیں نکالا، یعنی اپنی بستی سے آؤٹ نہیں کیا. بالکل ٹھیک جی. لیکن ملاوٹ کرنے والے کو آؤٹ کر دیا کہ ڈس اون کر دیا، ڈسون ہی ہو گیا نا جی. بالکل بالکل دیا نا، ختم کر تعلق ہی کوئی نہیں ہمارا. جیسے حضور پاک نے ڈس اون کر دیا. پیچھے کیا رہ گیا جی. کیا رہ گیا؟ بڑی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے جو چیلنج میں سمجھتا ہوں آپ نے تو اس کو جہاد کی شکل میں دیکھا ہے. ہم سارے آپ کے مداح ہیں، ایک عرصہ سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے چیلنج آپ نے فیس کیے، میں جانتا ہوں، بڑی آپ کی ایک اسٹرگل کی سٹوری ہے. یہ کیوں مزاج ہے ہم لوگوں میں؟ دودھ خالص نہیں ملتا، شہد خالص نہیں ملتا، گوشت خالص نہیں ملتا، بنیادی ضرورت کی چیزیں، مرچیں خالص نہیں ملتی، آٹا خالص نہیں ملتا. یہ پہلا تو یعنی ہم جانتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں، لیکن یہ مزاج کہاں سے آ گیا؟ ہم تو دیندار لوگ تھے، اسلام کے نام پہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، کلمے کے نام پہ ملک بنایا، لیکن یہ اپروچ وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوئی، بڑھتی چلی گئی ہے. اور اس وقت تو انتہائی ایک چیلنج ہے. وہ لوگ جو تھوڑے سے جانتے ہیں کھانا کیا ہے، خوراک کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں ملتا ہی کوئی نہیں چیز، ڈھونڈنا پڑتا ہے پورے شہر میں. یہ چیلنج کہاں سے آ گیا؟ سر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگ مرنا بھول گئے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے. ہم نے یہ کوئی لالچ میں ایسا پڑ چکے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا ہے ہی نہیں کہ اگر ہم ایک چیز، ہم تاجر ہیں نا، تو کسی ایک شے کے ہوں گے، کوئی 2-4 شے کے چلو ہو جائیں گے، کوئی بڑے تاجر ہیں تو، لیکن باقی 95 چیزیں تو ہم نے خریدنی ہیں. ہم جو ادھر سے حرام کھا لیں گے، ہم ادھر سے پیسے کما لیں گے، تو باقی چیزیں جو ہماری طرف آنی ہیں وہ ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ خالص آ جائیں گی؟ صحیح جی. تو جو ہم دے رہے ہیں وہی ہم واپس لیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور لوگوں کو یہاں پر ایسے بے ضمیر لوگ ہیں، وہ یہ تک بھول گئے ہوئے ہیں کہ یار ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ اس سے کس حد تک معذوری پھیل رہی ہے. میں تو ان لوگوں کو غذائی دہشت گرد کہتا ہوں. وہ ایک کوئی خودکش حملہ آور ہے نا، وہ جائے گا، جا کے کوئی دھماکہ کرے گا، کوئی 5-10 لوگ اس کا نشانہ بن جائیں گے. یہ تو نسلیں اجاڑ رہے ہیں. یہ سلو پوائزننگ جو ہے نا وہ فیڈ کر رہے ہیں. صحیح جی. اچھا یہ اس میں نا میں ایک ایک کر کے چاہوں گا بٹ صاحب ذرا جانے، ایک بڑا اچھا موقع ہے ہمارے سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی
یہ جو دودھ ہے, ہم پاکستان لکیلی ایک زرعی ملک ہے جہاں پر چارہ, جہاں پہ فصلیں, جہاں پہ پانی, جہاں پہ یہ سب چیزیں موجود ہیں, اور ایک جو کیٹلز ہیں جو دودھ کے سارے ہمارے سورس ہیں, بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں. کیا اتنا دودھ موجود ہے کہ وہ ملک کی ضروریات پورا کر سکے, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ پورا کہاں سے ہو رہا ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا شاید. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اس کا ایک سادہ اور آسان سا ایک جھٹکا ٹیسٹ لگاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی, اگر ہر شخص 1 گلاس دودھ روزانہ پیے تو ہمیں سال کا تقریباً 25 ارب لیٹر دودھ چاہیے. 25 ارب لیٹر 25 ارب لیٹر دودھ. ہماری جو پیداوار ہے وہ 10 سے 11 ارب لیٹر ہے. ٹھیک, سال کی. صحیح. اب ہمارا جو گیپ ہے وہ ہے کوئی 50% سے زیادہ. ٹھیک ہے. اب وہ جو 50% سے زیادہ گیپ ہے وہ کیسے پورا کر رہے ہیں ہم؟ وہ یہ گیپ پورا کر رہے ہیں ملاوٹ سے, جعلی دودھ سے. یعنی ایسی بھینسیں آ گئی ہوئی ہیں جو ایک وقت میں 5-5 ہزار لیٹر دودھ بھی دے سکتی ہیں. 5 ہزار لیٹر؟ جی. اچھا جی. اور وہ ایسی بھینسیں ہیں ایک وقت میں 5-5 ہزار لیٹر دودھ دینے والی بھینسیں پاکستان میں یہاں پہ آ گئی ہوئی ہیں. 5,000 جی. لیٹر؟ وہ کیسے دے لیتی ہیں؟ وہ ایسے دے دیتے, اور وہ ایسی بھینسیں ہیں کہ جو بیمار بھی نہیں ہوتی اور جو چارہ بھی نہیں کھاتی. اچھا, میں اب سمجھ گیا جی. وہ آرٹیفیشلی پروڈیوس, مشینیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں. او ہو 5 میں بٹ صاحب, اور میری حیرت کی انتہا تھی وہ تخیل میں. اب میں کیا بتاؤں, کیا کچھ آیا کہ اتنا دودھ کیسے 5 ہزار لیٹر 2 نمبر دودھ پروڈیوس ہو رہا ہے. 2 نمبر دودھ. اب وہ کیا, وہ بھینس بیمار بھی نہیں ہونی. وہ بھینس انہوں نے فوری طور پہ اسمبل کرنی ہے, ایک بڑا ڈرم ہے اور ایک طرف وہ مدانی ٹائپ مشین ہے. آپ سمجھ لیں ایک واشنگ مشین بنا لیا انہوں نے. اب اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ 2 کلو پاؤڈر, اب وہ پاؤڈر جو ہے وہ وائٹ کلر کا پاؤڈر ہوگا, وہ وے پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے, وہ سکمڈ ملک بھی ہو سکتا ہے, اور وہ فل کریم والا پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سب سے سستے والا جو ہے نا, یا وے پاؤڈر لے لیں گے یا لیں گے سکمڈ ملک لیں گے اور سمگل لیں گے. وہ سستا پڑے گا. اچھا جی. ٹھیک, کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم نے یہ پی کے کسی نے بیمار ہونا ہے, کسی ان کی جنریشن اگلی تباہ ہو جانی ہے. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں تو پیسے چاہیے. 2 کلو وہ پاؤڈر ہوگا, 1 کلو ایک مخصوص برانڈ کا بناسپتی گھی ہوگا. اچھا جی. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ لوگ بنانا شروع کر دیں. ٹھیک, صحیح. آپ نہیں چاہ رہے کہ کوئی 5 ہزار لیٹر والی جو کاؤ ہے وہ گھر میں لے آئے. اچھا, 2 کلو وہ 1 کلو بناسپتی گھی اور 37 کلو پانی. یہ ریسیپی ہے, اس سے 1 من دودھ تیار ہوگا. ویری گڈ. اور وہ جو 1 من دودھ تیار ہوگا وہ تقریباً پڑے گا کوئی ان کو 15 روپے, 20 روپے, 25 روپے کلو. اس کے بعد وہ 1 گڑوی کے ساتھ 1 گڑوی فری بھی دے دیں, وہ کوئی اور سکیم نکال دیں تو بھی انہیں اچھے خاصے پیسے بچ جاتے ہیں. اس میں 2-3 اور کیمیکل ڈلتے ہیں تو جن کے نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا, کیونکہ ریسیپی نہیں میں دینا چاہ رہا, لیکن ہم نے یہ پکڑی ہیں. اور یہ اتنا زیادہ دودھ آ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ جگہ جگہ بک رہا ہے, اور فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ روز چیک بھی کر رہی ہیں. یہ پھر چور رستوں سے آ جاتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں پہ بیچ رہے ہیں. تو اب اصل میں اس کا جو حل ہے نا, حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ ہمیں خالص دودھ کی پیداوار بڑھانی ہے. ہماری آج بھی جو بھینس ہے نا وہ 4-5 کلو دودھ 6 کلو دودھ دیتی ہے پر ڈے. اچھا. ہمیں ایسی بریڈ امپروو کرنی ہے, ہمیں ایسی بھینسیں لے کے آنی ہے, ایسی گائے لے کے آنی ہے. دنیا بھر میں اب گائے پہ زیادہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں. گائے جو ہے وہ 20-20 25-25 لیٹر پر ڈے دودھ دیتی ہیں. اچھا جی. تو ہمیں ایسی بریڈ امپروو کرنی ہے. ہم صرف 2-3 چھوٹے چھوٹے کام کر دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسان کو ہم دودھ کی لاگت پوری دے دیں. ہم کسان کو دودھ کی لاگت پوری نہیں دیتے. ٹھیک ہے. جب کسان کو پوری لاگت نہیں ملتی نا تو وہ پھر ڈیری سیکٹر میں انویسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پیسے تو آنے نہیں ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں میں کیوں مہنگی بھینسیں لوں, کیوں یہ کروں جی. تو وہ پھر انویسٹ نہیں کرتا. اگر اسے آپ ٹھیک دینا شروع کر دیں تو وہ 2-3 کام کر لیں. موجودہ جو اس وقت لاٹ ہے نا ہمارے پاس دودھ دینے والے جانوروں کی, ان کے ساتھ صرف 2-3 موٹے موٹے کام کر لیں کہ ان کو ایک جو باندھ کے رکھنا ہے نا اس کی بجائے ایک احاطے میں 4 دیواری میں کھلا چھوڑ دیں. ان کو تازے پانی
اور خوراک تک ایزیلی اپنی مرضی سے جب وہ جانا چاہیں ان کو ایکسیس دے دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, سایہ دار جگہ دے دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, تو وہ ان کی دودھ کی پیداوار ڈبل ہو جائے گی. جو اس وقت 6 لیٹر دے رہی ہیں وہ بڑھ کے 12 لیٹر ہو جائے گا. اچھا یہ جو فارمنگ ہو رہی ہے, باندھے ہوتے ہیں, فکس ایک جگہ ہوتی ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سر؟ اس میں سٹریس آ جاتا ہے, وہ بے زبان ہے, بلکہ بے زبان تو نہیں ہے, ہم جاہل ہیں جو اس کی آواز اور اس کی بات نہیں سمجھتے. صحیح جی. تو وہ تو بتاتی ہے بیچاری کہ جی اس نے پانی پینا ہے, اسے گرمی لگ رہی ہے, اس نے سائے میں جانا ہے, یا ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس نے دھوپ میں بیٹھنا ہے. تو یہ چیزیں اس کو چاہیے, اسے پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں کھا پی سکتی ہے جب تک اس کا وہ رکھوالی والا بندہ آ کے اسے کھولے نا. اب یہ جیسے انہوں نے بتایا بھٹی صاحب, مجھے یاد آ گیا ایک ایسا واقعہ کہ میں اس کو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی سر. یہ بات ہے سر 2001 کی. 2001 میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک آدھی ڈبے والے دودھ ہوتے تھے جو بڑے مشہور ہو گئے اور پھر بڑا ان کا کام چلنے لگ گیا. صحیح جی. اور تھا بھی بڑے نیک لوگوں کا, وہ دودھ کے مالکان بھی بڑے نیک لوگ تھے. اب میرے بیٹا چھوٹا, مجھے 99 میں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, تو وہ اس وقت 2-1 سال کا ہوا. اب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ اس کو چھڑوانا تھا. ماں کا دودھ چھڑوا کے اس کو دوسرا کوئی دودھ لگانا تھا. تو میں نے کہا اب دوسرا وہ باہر سے ڈبے منگانے کی کیا ضرورت ہے, یہاں ہمارے دودھ بہترین ہے, وہ بڑا زبردست دودھ ہے, تو وہ مجھے یقین ہے کہ یہ خالص ہے, تو یہ پلاتے ہیں. ہم نے وہ دودھ پلانا شروع کر دیا. 1.5 سال اس کو وہ دودھ پلایا. تو میں نے ایک دفعہ غور کیا کہ بچہ جو ہے وہ کچھ مطلب اس میں کوئی جان نہیں آ رہی, کمزور ہے, کوئی اچھا نہیں. تو وہ ایک دفعہ دیکھا تو ڈبہ جو تھا نا وہ ختم ہو گیا, دودھ اس میں سے ختم ہو گیا, لیکن ڈبہ بھی سارا اسی طرح وزنی تھا. تو میں نے اس ڈبے کو جب کاٹ کے کینچی سے دیکھا تو آپ یقین کریں نیچے اتنی موٹی لیئر, پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی, سالڈ کو چیز تھی, سالڈ وہ پاؤڈر ٹائپ کی چیز تھی, وہ جمی ہوئی تھی. صحیح جی. اب میں نے جب اس کو دیکھا ماں کے, تو پتہ نہیں وہ کیا تھا وہ پاؤڈر. جی. مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ یار میں تو یہ نیک سمجھ کے دودھ لیا تھا, یہ تو بچے کو میں 1.5 سال سے کیا پلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں ان کے دودھ کے مالکوں کے پاس گیا, جو مالک صاحب تھے, ان سے میں نے جا کے دوستی تھے, جاننے والے تھے. میں نے کہا سر یہ جو صاحب یہ کیا ہے, یہ دودھ کے نیچے یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا یار میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اصل میں چائنا میں نا آج کل بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے, تو آپ اس کی دیکھیں وہ لٹریسی بڑا بڑھ گیا ان کا. تو میں نے کہا جی میں آپ کو اس کی بات کر رہا ہوں, یہ نیچے کیا چیز ہے. انہوں نے کہا یار تم کبھی امریکہ نہیں گئے, امریکہ دیکھو کتنے درخت ہیں وہاں پہ, یہ ہے, اور وہاں دنیا بڑی زبردست ایڈوانس ہو گئی ہے. یعنی وہ ادھر آئے ہی ٹاپک پہ نہیں گئے. اچھا اچھا اچھا, میں کہا چائنا سے جواب آنا ہے, امریکہ سے, دونوں جگہ جواب نہیں تھا. انہوں نے آئے. ہو خیر وہ میں نے ان سے دار پائندہ پوچھنے کی کوشش کی, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, جواب دیا ہی نہیں. خیر وہ اللہ کی قدرت ہے, ان کا بھی دودھ شودھ بھی بند ہو گیا, نئے برانڈز آ گئے, اس کے بعد برانڈ آ گئے, ان کا دودھ بھی ختم ہی ہو گیا, اب دنیا سے ہی وہ یعنی ہو گیا. لیکن اب جو اصل بات بھٹی صاحب بتانے والی, جو آپ ساری تفصیل تو بتا دی, شاہ صاحب نے ایک سوال کیا, اس کا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کے لیے کہ یہ لوگ ایسا کر کیوں رہے ہیں. شاہ صاحب اس کے وہ پنجابی کی مثال دیتے ہیں نا کہ 100 گز رسہ تے سرے تے گنڈ. اس کا سارے کا سارا جو بیس ہے نا وہ غلط یقین ہے. اچھا, ایمان کی اور توکل کی کمی ہے, یقین نہیں ہے. جب یقین ہو کہ روزی دینے والی ذات اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پالنے والا اللہ ہے. صحیح جی. اور میں جب ماں کے پیٹ میں آیا ہی تھا تو میرا بجٹ طے ہو گیا تھا. اللہ اکبر. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے نا, اس کا بجٹ طے ہو جاتا ہے. ایک فرشتہ آ کے اس کو اعلان کرتا ہے کہ تو نے دنیا میں اتنے سال, اتنے مہینے, اتنے ہفتے, اتنے دن, اتنے گھنٹے, اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ رہنا ہے. اس دوران تیرے سر پہ اگر ایڈم بم بھی چل گیا تو نہیں مرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اتنے ارب, اتنے کروڑ, اتنے لاکھ, اتنے, یہ تیرا بجٹ ہے ٹوٹل. یہ تجھے ملے گا, حرام کر لیں, حلال کر لیں, ٹھیک ہے جی, ڈکیتیاں کر لیں, مسجد کا امام بن جائیں, کوئی کام کریں خیر والا, کوئی کام کریں شر والا, ملنا تجھے اتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر یہ یقین ڈیولپ کر لیں کہ روزی اتنی ملنی ہے, اب اگر یہ یقین ہو جائے تو بتاؤ کسی کے دماغ خراب ہے کہ میں اس میں دودھ میں ملاوٹ کرتا پھروں یا اپنے آپ کو بھی ذلیل کروں, لوگوں کو بھی زندگیاں خراب کروں.
اگر یہ سارے کا سارا معاملہ یقین پہ آ کے ختم ہوتا ہے. یہ بٹ سے بے یقینی کی وبا ہر شعبے میں نہیں ہے. یعنی میں اگر تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا یہ ڈبے والے دودھ کو, یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ بٹی صاحب یہ بھی خالص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. برانڈس کے نام ہم نہیں لے سکتے کیونکہ بڑا غیر اخلاقی ہو جائے گا, لیکن لوگوں کو, سننے والوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں, جو چیز پلا رہے ہیں, اور بالخصوص اپنی اگلی نسلوں کو, جو آپ نے کہا نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, ڈبے کا دودھ خالص ہے. سر دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ ہم جب کھلا دودھ لیتے ہیں, جو بھینس کا دودھ ہے اس میں تقریباً 6-6.5% فیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, جس کی بیس پہ اس کا ریٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے اور وہ بکتا ہے. اور جو ہم کھلا دودھ جو بازار میں بکنا ہے, اس کا سرکار نے جو معیار مقرر کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے 5% فیٹ, کہ 5% فیٹ والا دودھ جو ہے نا, وہ دودھ اگر ہوگا تو وہ دودھ قابل قبول ہے. لیکن جو ڈبے کا دودھ ہے نا, یہ 3.5% فیٹ ہے. انہوں نے قانون اپنی مرضی کا بنوایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کو یہ نہیں ہے, پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ آپ کو 24 کیرٹ گولڈ نہیں ملنا, آپ کو 20 کیرٹ گولڈ ملنا ہے. ٹھیک ہے, 3.5% کس نے اپروو کیا؟ سر گورنمنٹ نے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ قوانین بنتے ہیں وہاں پہ یہ بڑی بڑی کمپنیز کے جو مالکان ہیں, یہ وہاں بیٹھ کے اپنی مرضی کے قوانین بنواتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ جس وقت یہ پیور فوڈ رول بن رہے تھے, ان کی یہ کوشش تھی کہ اس میں ہم ویجیٹیبل فیٹ بھی ایڈ کروا لیں. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ, ہمارے پاس یہاں دودھ کی قلت ہے, جو انہوں نے آپ کو چائنا کی, امریکہ کی مثالیں دی نا, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دودھ کی قلت ہے, دودھ پورا نہیں ہونا, تو ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس میں سے جو اینیمل فیٹ ہے, ڈیری فیٹ ہے, مکھن اور کریم نکال لیں, ملائی نکال کے اس کی جگہ بناسپتی گھی ایڈ کر دیں. اور ادھر اچھی خاصی جنگ ہوئی تھی, اور میری بڑی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ, اور ہم نے یہ نہیں ہونے دیا تھا. تو بڑی مشکل یہ 3.5% پہ, اور اس میں ویجیٹیبل فیٹ ایڈ نہیں کرنے دی تھی ہم نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کئی آپ کو ایسے برانڈ ملیں گے, آپ نے ان کے اجزاء پڑھنے ہیں, وہ یہ لیکوڈ ملک کے بھی ہیں, وہ پاؤڈر ملک کے بھی ہیں. آپ نے ان کے اجزاء پڑھنے ہیں کہ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے, تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ یہ دودھ نہیں رہا. اچھا جی, یہ دودھ ہی نہیں رہا اگر ویجیٹیبل فیٹ اس میں شامل. جی, اور اجزاء پڑھنے چاہیے. یہ رجحان ہی نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں دیکھیں بٹ صاحب کتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے, بالکل آؤٹ آف دی باکس, لیکن اجزاء پڑھنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. موٹر وے پہ ایکسپائر جوس اور ایکسپائر چیزیں کھانے سے ایک فیملی پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. یہ کتنا بڑا پوری اسٹیٹ پہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ معصوم بیچارے جو سفر کر رہے ہیں, لاہور سے جا رہے ہیں اسلام آباد, رستے سے انہوں نے جوس خریدے ہیں, کوئی بھی ایکسپائری کو اجزاء کیا ہیں, یہ پڑھنے کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے سر, یہ ہم نے اویئرنیس دینی ہے کہ یہ اجزاء ضرور پڑھیں. سر دیکھیں کہ ایک بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہ جائی صاحب نے نا پوچھا, ایک ملزم ان کے پاس پیش ہوا, اس پہ الزام یہ تھا کہ وہ چکن کے جو کباب ہیں اس میں بیف کی ملاوٹ کرتا ہے. اس وقت ریٹ کا خاصا فرق تھا, مرغی مہنگی ہوتی تھی, تو مرغی کے کباب کہتا تھا اور اندر بیف کی ملاوٹ کر دیتا تھا. جائی صاحب نے پوچھا, یہ کی کرنا ہے؟ اس نے کہا سر یہ میں پانا بڑا گوشت مکس کر دینا. اچھا کس ریشو سے کرتے ہو جی؟ کہتا ہے جی کہ 50-50. انہوں نے کہا 50-50 کا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی ایک مجھ تو ایک مرغی. اللہ کی پناہ. اب یہ ہے کہ آپ ان ڈبوں کو ذرا چیک کرنا ہے, اور یہ پاؤڈر ملک والے جو پاؤچیز ہیں نا ان کو چیک کرنا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ریشو نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر یہ لکھ دیا کہ جی ہم یہ ملک پاؤڈر ہے ود ملک اینڈ ویجیٹیبل فیٹ. جب یہ اوپر لکھ دیں گے نا تو اس میں پرسنٹیج لکھی نہیں, ہو سکتا ہے اس میں 50-50 ڈال رہے ہوں, یا آپ لکھیں نا کہ ہم اس میں 5% یہ ڈال رہے ہیں اور 95% ہماری اس میں دوسری فیٹ ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح جی. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں, وہاں سے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, بلکہ دودھ کا دودھ اور ملاوٹ کی ملاوٹ ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک سوال آ جاتا ہے, یہ پیسچرائزڈ کا ورڈ ہے کہ جی یہ کسی پروسیس میں سے گزرا, وہ پروسیس کیا ہے اور اس پروسیس سے کیا چیزیں اپنی اصل حالت میں رہتی ہیں,
یا پھر انہیں اصل حالت میں رکھنے کے لیے بعض اوقات نا بٹی صاحب کچھ لکھے ہوتے ہیں E2 E11 سم تھنگ, کچھ ورڈز بھی نا ڈبے کے دودھ کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں, وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سر دیکھیے جو پیسچرائز دودھ ہے نا, سب سے اچھا ہم اگر دودھ کی کیٹیگرائز کر لیں, جی سب سے اچھا دودھ تو وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے نا چوا لیا اور لے کے آ گئے, ٹھیک ہے جی, اس سے اچھا دودھ تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک جی, ٹھیک. اس کے بعد آ جائیں دوسرے نمبر پہ کیٹیگری میں پیسچرائز آ جائے گا. پیسچرائز میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ کو ٹھنڈا گرم کرتے ہیں کوئی 80 ڈگری تک, اور اس کے بعد ایک دم اسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اس میں جو پیتھوجنز ہوتے ہیں, جو ہارمفل بیکٹیریا کہہ لیں, وہ اس میں سے مارتے ہیں اسے, اور اس کی لائف ہوگی 3 دن 4 دن. اچھا جی, اس میں اس کو کنزیوم کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جو ہے سیف ہے, اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ڈالا جاتا. اچھا جی, اس میں مینشن ہوتا ہے کہ نہیں ڈالا ہم, نہیں ڈالا, اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ہے. وہ صرف دودھ آیا, اس کو اس پروسیس میں سے ٹھنڈے گرم میں سے گزار کے پیک کر دیتے ہیں. پیک پھر اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بعد میں ملاوٹ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی, اور وہ فریج کے بغیر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اب آ جائیں کہ جو آپ نے یہ E2 پریزرویٹو اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو نظر آئیں گی ڈبے والے دودھ پہ جی, وہ جس کی شیلف لائف 3 مہینے ہے, 4 مہینے ہے. اچھا, وہ پریزرویٹو ہے. اب وہ اس میں پھر اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کیمیکل ہے جی, اس میں کیمیکلز ہیں. اس میں وہ جو کیمیکلز ہیں ان کے پھر بہت سے پھر نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. بالکل ٹھیک جی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک جی. اچھا, آپ اس پہ غور کریں اپنا شاہ صاحب. جی سر. ان کی آج بھٹی صاحب کو اللہ جزا دے, ان کی برکت سے ہمارے سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی کہ نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ کیا کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن کرنے والے تو خیر جو بھی ہیں اللہ جانے اور وہی جانے, کیا کہہ سکتے انہیں. لیکن اب ایسا یہ میڈیا ایسی چیز ہے, میڈیا کے ذریعے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, وہ جو اصل جو ہوتا تھا نا دودھ چوائی, جو اس کی چوائی اور اس دودھ کو پینا اور کرنا, اس کی اتنی برائیاں بیان کی ہیں. پوری کمپین ہے جی اس کی, پوری کمپین لانچ کی گئی ہے کہ یہ تو مکھیاں ہیں اور یہ بڑا خراب ہے اور یہ بالکل نہیں پینا چاہیے. مکھیاں کہیں سے لا کے ڈھونڈ کے اس پہ بٹھائی گئی کہ مکھیاں دکھا کے لوگوں کو لے کے دیکھو جی یہ تو مکھیاں ہیں, یہ تو گندا ہے, اس میں تو پانی یہ ڈال رہے ہیں, وہ کر, تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو ڈبے کے دودھ پہ لانا ہے. اللہ کی پناہ. اچھا, صدیوں سے انسان پیتا ہے تب کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ایسا عجیب انقلاب آیا کہ ڈبے کا دودھ ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا. اس میں بٹ صاحب ایک اور جو سوال میں آپ دونوں اپنے محترم بڑے بھائیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ اویئرنیس جو ہے, آپ بٹ صاحب سمجھتے نہیں کہ یہ صرف ٹی وی کا, بھٹی صاحب کا, میرا, آپ کا کام نہیں ہے. یہ اویئرنیس اس طرح کے سنجیدہ موضوعات پہ ممبر سے بھی بات ہونی چاہیے. یہ بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں. اب وہ جو پریزرویٹو ہیں, بھٹی صاحب جانتے ہیں, میں نے تھوڑا سا اس پہ پڑھا ایک دفعہ, وہ کینسر کاز ہے. خدا کی قسم, آپ اور مجھے, ہمیں کبھی کسی کے لیے جانا پڑتا ہے, کوئی کہنا پڑ جاتا ہے کسی کینسر ہاسپٹل میں, وہ کتنی مشکل زندگی سب کی ہو جاتی ہے اور کتنی مشکل ایک موت ہوتی ہے, ایک اذیت کی موت ہوتی ہے. یقین کیجئے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور گھر والوں کے کروڑوں روپے خرچہ آ جاتا ہے, پھر بھی مریض نہیں بچتا. تو یہ آپ سمجھتے نہیں بٹ صاحب, یہ اویئرنیس, یہ شعور صرف ٹی وی تک نہیں, یہ رائے عامہ بنانے والا ایک بڑا اہم لیڈر, ایک اوپینین لیڈر تھا, ہے بلکہ, جو لاکھوں مساجد ہیں اور اس میں لاکھوں امام ہیں, ان کو بھی اس موضوعات پہ بات کرنی چاہیے. سر ایک تو بھٹی صاحب, یہ جیسا کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ ممبر سے بات ہونی چاہیے. ممبر سے بات کا مطلب دیکھو نا, اب دین نے کچھ نشے بتائے ہیں کہ یہ نشے ہیں. ایک نشہ دین نے کہا کہ یہ جو پیتے ہیں نشے والی چیزیں, یا ایک تو وہ نشہ ہے, اور ایک نشہ بتایا دین نے دنیا کا نشہ ہے کہ دنیا بات. اب میں نے دیکھا کئی جو ہمارے جاننے والے جو لوگ کچھ نہیں تھے, اب وہ منسٹر بن گئے ہیں. وہ جو منسٹر بن گئے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں, وہ کل ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے, وہ سنتے ہی نہیں فون, وہ فون نہیں سنتے, وہ نشے میں, وہ ان کو. یہ میرا بٹ صاحب کا مشترکہ موضوع ہے, اس میں کسی دن اس میں بھی آپ کو شامل کرتے ہیں, جہاں ہم روٹی اور کھانے میں شامل کرتے ہیں نا, یہ بڑا پسندیدہ موضوع ہے کہ یہ بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ چنگا بھلا بندہ سی, ایک دم جڑا ہے منسٹر ہونے تو بعد بندہ ہی نہیں رہا. میں خیر وہ مجھے پچھلے 2 دن میں ہوا کہ میرے ایک دوست تھے, جاننے والے تھے, ان کو میں فون کر رہا ہوں, فون ہی نہیں سن رہے. وہ فون جب میسیج بھی کیا تو فون نہیں سن رہے, تو میں نے حساب لگایا, میں کہیں نشے میں اب نہیں سن رہا فون. منسٹر ہو گئے نا, منسٹر ہو گیا. ایک یہ نشہ, پھر ایک نشہ شاہ صاحب عجیب نشہ ہے, جہالت کا نشہ. یہ نشہ سب سے ورس نشہ ہے انسانی زندگی میں, جہالت کا نشہ. کیونکہ آپ سمجھائی جا رہے ہو نا, گل ہی کوئی نہیں, چھڈو جی کی گل ہے, ایسی کوئی گل نہیں, کوئی خیر صلی اللہ.
اویئرنیس نہ ہونا، انسان کا باشعور نہ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ بذات خود ایک عذاب ہے. گڈ. اگر یہ جہالت والا نشہ ہوگا نا تو پھر اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیسے ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. ایک نشہ ہوتا ہے شاہ صاحب، ایک نشہ ہوتا ہے موت کا نشہ. موت کا نشہ کیا چیز ہے؟ موت کا نشہ یہ چیز ہے، میرا ایک دوست تھا، وہ انتقال ہو گیا اس کا، اس سے بیچارے سے کوئی قتل ہو گیا تھا بندہ، تو وہ اس کو 10 سال کی قید ہو گئی، کیونکہ وہ حادثاتی قتل تھا تو اس میں اس کو 10 سال کی سزا ہوئی. صحیح. اندر وہ رہا تو اس نے آ کے مجھے بتایا، تو پھر میں نے حساب لگایا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نا بعد میں وہ اس جیل میں رہنے کے بعد نا نمبردار بنا دیتے بندے کو، آخری 2 سال 1.5 سال میں نمبردار بنے، وہ آگے قیدیوں پہ ایک طرح کا انچارج ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 249 لوگوں کو تختہ دار تک پہنچایا. اللہ. اور جس کو پھانسی ہونی ہوتی تھی نا، صبح وہ کہتے تھے کہ جاؤ انہوں بیرک چو لے کے آ. تو وہ کہتا ہے میں 249 کے 249 کو میں لے کے گیا ہوں، تو میں لاش ہی لے کے گیا ہوں، بندے نہیں تھے. وہ جان نکل گئی ہوئی تھی اندر سے. اوف. وہ نشے میں تھے بس، ہائے ہائے ہائے. انہیں کچھ پتہ ہوئے نہیں. ہوئے ہوئے. میں ایک دفعہ میں جیلوں میں جایا کرتا تھا، تو جیل میں نا میں ایک تین بھائی تھے، ان کو سزائے موت ہوئی تھی. ینگ لڑکے تھے، انہوں نے 4-5 بندے قتل کیے، سزائے موت ہوئی. تو میں نے ان سے کہا، سپرڈنٹ سے کہا، میں نے کہا ان کے ساتھ میں نے اندر بیٹھ لیا. انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ بہت ڈینجرس لوگ ہیں، تو آپ ان سے باہر بیٹھ کے بات کر لیں، ان کے بیرک کے باہر بیٹھ کے بات کریں. میں نے ان سے 15-20 منٹ 25 منٹ بات کی. تو 25 منٹ بات کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تم اگر توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہو سکتا ہے جن کے بندے تم نے مارے وہ بھی، لیکن تم توبہ کرو، پہلے اللہ کو راضی کرو. تو 20-25 منٹ شاہ صاحب میں نے بات کی، اور 20-25 منٹ بعد میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کیا ٹھیک ہے؟ سن ہی نہیں رہے تھے. میں نے کہا جو میں تمہیں بات کی ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ نے کیا بات کی ہے؟ ہائے ہائے. وہ یعنی کہ کان ہی بند ہو چکے ہیں. وہ نشے میں ہیں. اللہ کی قسم، سامنے موت نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہا میں نے آپ کی بات کوئی سنی نہیں، میرے سامنے تو بس وہ پھندا ہے، تختہ دار. وہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیا یہ نشے جو ہیں، جتنے بھی نشے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے نشے صرف اور صرف دین اتار سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں اتار سکتی. کیا بات ہے. اللہ کی ذات علی کا یقین، اس کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے. بالکل صحیح جی. کہ لوگوں کو ان نشوں سے نکال کے صحیح جی. اصل زندگی میں لا کے کھڑا کر دیں کہ یہ ہے اصل معاملہ. بٹی صاحب جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ تو خیر آپ نے جو اویئرنیس لوگوں کو دی ہے، یہ تو بڑی زبردست ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے. یہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے. کہ میں سمجھتا ہوں میرا ہمارے لیے بہترین ایک پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو بڑی ضروری اویئرنیس ہے جو ہمیں بھی نہیں پتہ تھی، سچی بات ہے، تو آپ نے دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اویئرنیس لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم نے مرنا ہے یار، ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے. وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو مرضی اکٹھا کر لو، چھوڑ کے جانا، مرضی اکٹھا کر لو، یہ کام نہیں آنا. اور عجیب بات ہے شاہ صاحب، روز دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کا انجام، روز دیکھ رہے ہیں لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے، روز دیکھ رہے ہیں لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے، مگر کوئی اس سے عبرت لے ہی نہیں رہا. اس لیے کہ یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے شاہ صاحب، بھٹی صاحب. مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوکا کولا ہے نا یا پیپسی ہے، اس کو بار بار اشتہار چل رہے ہیں، ہیمرنگ. ہاں جی. اسی طرح یہ ہیمرنگ ایمان کی ہوگی تو ایمان بنتا ہے. واہ، بڑا اہم کام ہے جی، بڑا اہم. جب تک یہ ہیمرنگ نہیں ہوگی، لوگوں کو اس کو بار بار نہیں بتایا جائے گا، اس وقت تک یہ پھر ملاوٹیں ہوتی ہیں. یعنی بٹ صاحب یہ تو طے ہو گیا کہ اگر یہ ایمانیات ٹھیک نہ ہوئی تو دودھ خالص کوئی نہیں ملنا. یہ بڑا ضروری. اچھا میں بٹی صاحب اب سوال نا، اصل میں ہم تو دودھ سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے. یہ اتنا بڑا موضوع اور مضمون ہے، اور کیونکہ دودھ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے. اور دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراکیں جو آپ نے پسند فرمائی ہیں اس میں سے دودھ شامل ہے جی. اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور اس کو کہا ہے جی. اچھا اب میں بٹی صاحب جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا کیٹیگرائزڈ کر سکیں کہ جو بہترین دودھ ہے وہ کون سا ہے، اور تھوڑا سا تردد کریں. یہ جو ہم شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، میں بڑا انکریج کرتا ہوں. ابھی میں نا بٹ صاحب کسی ایک ایونٹ سے آ رہا ہوں تو ینگسٹرز میرے سامنے تھے، اور میں کہا خدا دے بندے محنت کرنی شروع کرو. یہ جو پوری قوم کو شارٹ کٹ لگانے کی
اور ول رہنے کی اور ایزی لائف گزارنے کی عادت پڑ گئی ہے. اچھا مجھے وہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے خالص دودھ ڈھونڈ رہا ہے. کو خالص, ایک میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ یہ کالے چنے نہیں ہوتے جو ہم کھاتے ہیں, ان کی طرف کالے چنے چامپوں میں پکتے تھے, یعنی چامپیں اسپیشلی لا کے, یہ بڑی ایک ڈفرینٹ کمبینیشن تھا, اور خمیری روٹی ساتھ جی, کڑک خمیری روٹی. وہ کہتے تھے یار تندور تے بیٹھ کے کھانے والا کام. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شہر میں ایک دکان, انہوں نے کہا ادھر جا کے اتنے دکان ہے وہ کل خالص وہ کالے چنے ملتے ہیں. میں کہ یار بڑا آپ تردد کہاں. وہ کہتا ہے گاڑی لگاتا ہوں, اس کے بعد میں رکشے پہ بیٹھتا ہوں, پھر شہر اترتا ہوں, پھر اس کے بعد میں پیدل جاتا ہوں, پھر اس دکان سے خریدتا ہوں. تو جو کوئی خالص جاننا چاہتا ہے کیا کرے, ہم تو کسی برانڈ کو نہیں اس وقت انڈورس کر رہے, ہم تو صرف بتانا چاہ رہے ہیں وٹنس 1 2 3 4 یہ رستہ. سر بڑے آسان ہے جی سر. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہماری بہنیں بھی دیکھتی ہیں, بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, بزرگ دیکھ رہے ہیں, اگر تو جو آپ کے گھر پہ دودھ آ رہا ہے نا, اگر تو وہ دودھ روم ٹیمپریچر پہ 3-4 گھنٹے پڑا رہ گیا اور وہ خراب ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دودھ پی رہے ہیں جو سنتھیٹک نہیں ہے. اچھا وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. اچھا نیچرلی یہ ہے کہ 3-4 گھنٹے باہر رہنے سے دودھ خراب ہو جاتا ہے. خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا 3-4 گھنٹے باہر پڑا رہا ہے, اس کو تھرمل شاک پہنچ گیا ہے, اس کے بعد آپ نے اسے چولہے پہ رکھا ہے ابالنے کے لیے, آپ بھول گئے تھے, پڑا رہا ہے, اس کے بعد چولہے پہ رکھا ہے ابالتے ہوئے وہ پھٹ گیا دودھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ ٹھیک ہے. واہ بڑی زبردست. آپ نے وہ دودھ اس سے لیتے رہنا ہے اس بندے سے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر تو وہ دودھ نہیں پھٹ رہا, تو وہ کیوں نہیں پھٹ رہا کہ اس کے اندر ہم نے فارمولین ڈال دی ہے. فارمولین وہ کیمیکل ہے جو لاشوں کو انوت کرنے کے کام آتا ہے, بڑا فیمس کیمیکل. جی. تو اگر تو اس کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو وہ دودھ میں موجود بیکٹیریا کو مار دیں گے. وہ دودھ پھر روم ٹیمپریچر پہ پڑا رہے گا, کئی گھنٹے پڑا رہے گا, اسے کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا نا کئی ٹینکر آتے ہیں, آپ جب ہائی وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سے کئی ٹینکر گزرتے ہیں, ان کے اندر کوئی ریفریجریشن کا سسٹم نہیں ہوتا, اس کے اندر دودھ دھوپ میں اتنی شدید گرمی میں کیوں خراب نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ ڈالا گیا. صحیح جی. ٹھیک. پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر اس دودھ سے دہی جم جاتا ہے, بھلے وہ پتلا ہی جمے, اگر دہی جم رہا ہے نا تو بھی وہ دودھ ٹھیک ہے. اچھا کمال ہو گیا جی. ویسے زبردست. کیونکہ اگر اس میں گھر میں ہم نے چھوٹی سی مشین لگا لی ٹیسٹ کرنے کی. ویری نائس جی. بالکل ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر اس میں بیکٹیریا ہے تو دہی جمے گا نا. پتلا ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی کی ملاوٹ ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس میں اگر کیمیکل ڈال دیا یا وہ جو سنتھیٹک مشینی بینسوں والا دودھ ہے اس کی چیزیں نہیں ہوئیں گی جی. اچھا مطلب دودھ اگر جلی ہے تو جمے گا ہی نہیں. جمے گا ہی نہیں نا, اس میں بیکٹیریا ہی نہیں ہے. اوکے صحیح جی. ٹھیک ہے. اس کے اندر فرینڈلی بیکٹیریا جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہم نے مار دینا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. پائیوڈین تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. زخموں پہ لگانے والی. اگر آپ دودھ لیتے ہیں اور اس میں چند قطرے پائیوڈین کے ڈال دیں اور اسے ہلائیں, پائیوڈین ہوگی لال رنگ کی, ڈارک براؤن کلر کی پائیوڈین, ایسے ہی نا. تو اس سے لیکن اگر دودھ کا کلر نیلا ہو جائے, جامنی ٹائپ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, کیونکہ اگر تو وہ لال رنگ ڈالیں گے تو لالی کی طرف ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ نیلے کی طرف ہو رہا ہے, آسمانی نیلے کا شیڈ یا جامنی اس طرح کا شیڈ, تو وہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ ٹھیک نہیں ہے, کیمیکل ہے وہ. کیمیکل. اس میں انہوں نے پاؤڈر ڈالا ہوا ہے. پاؤڈر کون سا؟ سٹارچ. اچھا 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 اچھا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ سنگاڑے کا آٹا پاتا ہے. ہاں 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 بالکل ٹھیک. سنگاڑے کا آٹا کہا جاتا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ڈالنے سے آپ ہلائیں اسے, وہ پائیوڈین اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی اور کلر چینج کر دے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. یہی کام آپ کیچپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں کیچپ یوز ہو رہی ہے اس کے اوپر چند قطرے پائیوڈین کے ڈالیں. اگر اس کا کلر چینج ہو کے وہ ڈارک ہو گیا نا, لال رنگ سے نکل گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سٹارچ ہے, اس میں ٹماٹر کی پلپ نہیں ہے, اس میں اراروٹ ہے, یا اس میں آلو کی پلپ ہے, یا گاجر کی پلپ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس طرح کی چیز ہے جی. کیچپ تو شاہ صاحب کیچپ تو اب باقاعدہ فوڈ بن چکا ہے بچوں کے لیے. اس کو کتنی ضروری بات ہے یہ. صحیح. یعنی یہ زخمی دودھ ہو گیا اور زخمی کیچپ ہو گیا. پائیوڈین لگائی آپ نے بٹ صاحب, یہ نئی ٹرم ہمیں پتہ لگ گئی. تو آپ نے اسے پھر آپ یہ کریں کہ وہ دودھ کو لیں, لے کے نا ایک ہمارے پاس وہ بیٹر ہوتا ہے مدانی, ہم یوں چلاتے ہیں, وہ بڑا تیز اسے کرتے ہیں, چاہے ہاتھ والی لے لیں, اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں کچے دودھ کو. یہ سارا کچھ کچے دودھ کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک. اچھا اس کو آپ بلینڈ کریں اچھی طرح. اس کے اوپر اگر جھاگ تو آئے گی, لیکن اگر وہ جلدی ختم ہو گئی ہے جھاگ,
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دودھ جو ہے نا اس میں ڈٹرجنٹ نہیں ڈالا گیا تھا. اچھا نہیں ڈالا گیا تھا. ہاں جی. وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ دودھ ڈٹرجنٹ کے بغیر تھا. یعنی اس میں دیکھیں نا ملاوٹ کی مختلف قسمیں ہیں. ایک آپ کو میں نے قسم بتائی کہ اگر اس میں کیمیکل ڈالا گیا ہے نا تو پھر اسے دہی نہیں جمے گا, پھٹے گا نہیں. اور اگر اس میں پاؤڈر ڈالا گیا تو پاؤڈر کی پہچان بھی آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں ڈٹرجنٹ ڈالا گیا ہے, ڈٹرجنٹ اس میں واشنگ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے. وہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ دودھ اگر خراب ہو جائے تو اس میں کھٹاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اور اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس میں واشنگ پاؤڈر ڈال دیا جائے, دودھ اب ایسیڈک ہو گیا خراب ہو کے, یہ اس کو الکلائن کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے, یہ اس میں فریشنس لے آئے گا, اس کی کھٹاس کو ختم کر دے گا جی ڈٹرجنٹ جو ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اسے اچھی طرح بلینڈ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جھاگ زیادہ دیر رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس میں ڈٹرجنٹ ڈالا گیا تھا. بالکل صحیح جی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں آج تو ویسے بٹ صاحب ہمیں گھر میں پوری لیبارٹری بن گئی ہے اور کتنے آسان بٹی صاحب نے ہمیں نسخے بتا دیے. اچھا میں اس کو کلوز کرنے کی طرف ہمیں جانا ہے. میرا خیال ہے یہ ہمیں کئی نشستیں کرنی پڑیں گی بٹی صاحب کے ساتھ اور بڑے موضوعات ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا اور پھر کلوزنگ ہم بٹ صاحب سے دعائے خیر کروا کے اس کو ختم کریں گے. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ سارے ہی کیا خراب ہیں ڈبے کے دودھ؟ کوئی گنجائش, کوئی کچھ بہتر لوگ بھی ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں جی؟ اصل یقیناً اچھا کام کرنے والے لوگ. اچھا جی. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے نشانیاں بتائی ہیں, ان نشانیوں کے تحت آپ ان کو چیک کر لیں. تو جس میں آپ کو یہ نہیں مل رہا وہ ٹھیک ہے لوگ, بالکل ٹھیک ہے, آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, سارے برے نہیں ہیں. اچھا جی. ایک سوال میرا اور ہے, آپ کا دیکھیں بٹی صاحب یہ پیشن ہے, یہ ہمیں پتہ لگ چکا ہے عرصے سے آپ کو فالو کرتے ہوئے کہ پیشن کے بغیر یہ سفر یہاں تک نہیں پہنچنا تھا کہ آپ کی پہچان ایک بن گئی ہے. اب آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی خالص نہ خالص کا ہم نے آپ سے پوچھنا. یہ کبھی فیڈ بیک ملتی ہے, لوگ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوں کہ یار آپ کی وجہ سے ہمیں خالص دودھ کا پتہ لگ گیا, خالص شہد کا پتہ لگ گیا, یہ جو مسائل ہم فیس کر رہے تھے یہ اب ہمارے کم ہو گئے مسائل, اور ہم نے آپ کے پروگرامز یوٹیوب پروگرامز کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی یعنی صحت کے حوالے سے کچھ پازیٹیو ایسی فیڈ بیک آتی ہے؟ سر میں اللہ کا کروڑوں شکر بھی کروں نا تو وہ کم ہے کہ اتنا پیار ملتا ہے, اتنی دعائیں ملتی ہیں. آج اللہ نے جو مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے نا, یہ اسی طرح کے لوگوں کی دعائیں اور پیار ہے. کیا بات. میں کسی گیدرنگ میں چلا جاؤں تو میرے سے یہی سوال ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے جڑا پٹی صاحب کھان گے نا اسی بھی وہی کھانا ہے. تو یہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, پیار دیتے ہیں. صحیح جی. تو میں اس قابل نہیں ہوں جتنا لوگ. میں ویسے شاہ صاحب اس پروگرام کے ذریعے چاہوں گا کہ بات اویئرنیس دی جائے گورنمنٹ کو بھی, جی, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے بھٹی صاحب. المیہ کیا ہے کہ جو جس کام کو جانتا ہے نا اس سے وہ کام نہیں کرایا جاتا. یعنی کلچر کا آدمی ایگریکلچر میں لگایا جاتا ہے اور ایگریکلچر کا آدمی کلچر میں لگایا جاتا ہے. اب یہ فوڈ اتھارٹی والا جو کام ہے, اس میں فوڈ اتھارٹی ہے اب فوڈ اتھارٹی میں کم از کم ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو ایسی اویئرنیس ہے جیسی آپ کو ہے. تو یہ اویئرنیس والے لوگ اگر فوڈ اتھارٹی میں ہوں گے تو وہ دیکھو نا, ایک آدمی کو خود پتہ ہی نہیں کہ میں اس میں کیا ہے, کہیں جا کے وہ چیک کرتا ہے اس کو تو خود تو پتہ ہی کچھ نہیں. اب ایک آدمی کو ساری باریکیاں پتہ ہے خود, تو وہ جب جا کے چیک کرے گا تو کیسے چیک کرے گا؟ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ بھی بٹی صاحب کی خدمات لیں. آپ نے پروگرام کے ذریعے ڈی جی فوڈ یہاں پر منتخب کر دیا, بڑی مہربانی اس گورنمنٹ کے لیے. نہیں ہم پیار واقعی یہ ڈی جی فوڈ سے بڑے انسان ہیں, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کنٹریبیوشن. بٹ صاحب میں اختتام پہ چاہوں گا, یہ کبھی کبھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ دعا فرما دیجئے کہ اس قوم کو اور یہ دودھ بیچنے والوں کو اور مال میں ملاوٹ کرنے والوں کو شعور مل جائے, کوئی ایسی دعا فرما دیجئے, اور یہ دعا کے ساتھ ہی ہم اختتام کی طرف چلے جائیں گے. جی بسم اللہ. شاہ جی دعا میں کراتا ہوں. میں دعا سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ دودھ جو ہے یہ چونکہ جیسے ابھی بٹی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کا نور ہے, یہ دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب وہ اپنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں مسلمان کیسے ہوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے, تو ہمارا ایک تھا ڈیرا ٹائپ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے کہا کہ بھئی کچھ بکریاں ہیں, کوئی دودھ مل جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی کسی بکری کا دودھ تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری بتاؤ
جو ابھی تک اس نے بچہ نہ دیا ہو، یعنی ابھی وہ یعنی جس نے ابھی تک کوئی مطلب دودھ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ابھی وہ خود ہی بغیر بچے کے ہے. صحیح. تو کہا جی ہاں ایسی بکریاں تو ہمارے پاس بہت ہیں. تو آپ نے فرمایا لاؤ بکری. وہ ایک بکری لے کے آئے جو بھی بالکل جس کے تھن بھی نہیں نکلے تھے ابھی اچھی طرح سے نکلے بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. اللہ. جب دودھ سے بھرے آپ نے خود دودھ دھویا، ابو بکر رضی اللہ کو بھی پلایا، مجھے بھی پلایا اور خود بھی نوش جان فرمایا. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ بکری تو ابھی بچی تھی، ابھی تو اس میں دودھ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے اس پہ ہاتھ رکھا تھا، تو میں اس پہ یقین لے آیا کہ یہ ایک عام انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے. اسی بنیاد پہ میں مسلمان ہوا ان کا یہ معجزہ دیکھ کے. صحیح. تو یہ دودھ ہے میرے دوستوں، میرے پیاروں، سننے والوں، بہنوں، بھائیوں، کام کرنے والوں سب، یہ دودھ جو ہے اس میں ملاوٹ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کرنا، کیونکہ آخرت اگر بگڑ گئی نا تو یاد رکھنا خدا کی قسم دنیا میں بگڑ جائے گی، اور دنیا میں اللہ ذلیل و رسوا کر دیں گے. یہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے آج تک دنیا میں بندوں کو نقصان پہنچانے والے کو عزت دار نہیں دیکھا کبھی. اللہ کیا خوبصورت بات. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے لوگوں کو خیر پہنچاؤ، قسمت کی روزی مل جائے گی انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پہ رحم فرما. یا اللہ، اے اللہ تیری مرضی کے بغیر، تیرے کرم کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر یا اللہ ہم کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے. اے اللہ تیری توفیق سے خیر کا کام کر سکتے ہیں، تیری توفیق سے خیر پہنچانے والے بن سکتے ہیں. اے اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں خیر پہنچانے والا بنا، خیر پھیلانے والا بنا. اے اللہ وہ ساری برکتیں جو تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، وہ ساری دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اے اللہ ہم بھی وہ ساری دعاؤں کی درخواست آپ سے کرتے ہیں جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی تھی اپنے حبیب کو. اے اللہ ان کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمیں ایسا انسان بنا دے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہمیں خیر پھیلانے والا بنا. اے اللہ ایسا مسلمان بنا جس کے دیکھ کے لوگ خوش ہو جائیں، جس سے مل کے لوگ خوش ہو جائیں. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. خاص طور پہ آج میں اللہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جو کسی کے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے، ان جذبوں کو یا اللہ اندر سے ہی ختم کر دے. اے اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما. ملک پاکستان جو تیرے دین کے نام پہ لیا گیا تھا، اے اللہ اب تو بہت سال ہو گئے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے، اب تو اس کو دین عطا فرما دے، اب تو اس کو کلمہ عطا فرما دے، کلمے والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اس بات کا شعور نصیب فرما کہ کلمہ اور کلمے والی زندگی کیا ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں سود کی لعنت سے نکال دے، ہمارے ملک کو یا اللہ خود کفیل بنا دے. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو خود کفیل بنا دے. اے اللہ یہاں کے سارے رہنے والوں کو پوری دنیا میں دین کے دائی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر